لیگ کی سیاسی حکمت عملی پھر سے دو انتہاؤں میں بڑھ چکی ہے۔ نون لیگ پھر سے دو دھڑوں میں تقسیم ہونے کا تاثر دے رہی ہے، پھر سے مزاحمت بھی کر رہی ہے اور مفاہمانہ بیانات بھی دے رہی ہے۔ مفاہمت گروپ کے سربراہ شہباز شریف اداروں کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ مزاحمت کی علمبردار مریم نواز مقتدر ادارے کی اہم شخصیت کے خلاف بات کر رہی ہیں، ان کا نام لے کر ان پر عدالتی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کا الزام لگا رہی ہیں۔ عدالت میں اس سے متعلق ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف مقتدر ادارے کے وقار کی بات کر رہے ہیں اور حکومت کو یہ وقار داغدار کرنے کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ بیانات کا یہ تضاد سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا نون لیگ پھر سے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہی ہے، کیونکہ مریم نواز نے الزام تو ایک فرد پر لگایا ہے لیکن سوال پورے ادارے پر اٹھایا ہے۔ جب وہ منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ ججز سے بینچ بنواتا ہے، توڑواتا ہے، جب وہ یہ پریشر ڈالتا ہے اور غیر قانونی کام کے لیے ججز کو مجبور کیا جاتا ہے تو وہ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ تو جب آپ ورڈکٹ کی ورڈکٹ کے اناؤنس کیے جانے سے پہلے کرتے ہیں تو کیا آپ ادارے کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں؟ اور اسی پریس کانفرنس میں جب مریم نواز سے شہباز شریف سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے پھر یہی تاثر دیا کہ مقتدر ادارے کے فرد واحد کا نام لے کر ان پر الزام لگانا یہ مریم نواز اور نواز شریف کا ذاتی فیصلہ ہے، اس میں شہباز شریف کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہماری اپنی جنگ ہے، جماعت کو اس پہ نہ لایا جائے۔ آپ مجھ سے میری بات کریں، شکریہ، میں اپنی بات کر رہی ہوں نا۔ جماعت کا پورا یہ شہباز شریف صاحب کون اعتماد کے اوپر ہے، آپ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں اس اپلیکیشن کے اوپر، پٹیشن کے اوپر، کیونکہ میڈم آپ مجھ سے تھینک یو یہ جماعت کی بات نہیں ہے، یہ میری پٹیشن کی بات ہے جو میری ذات اور نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے، اور نواز شریف صاحب اور میں سمجھتے ہیں کہ یہ بات بالکل سچ ہے اور یہ ہماری اپنا جنگ ہے، ہماری اپنا کیس ہے، ہم لڑ رہے ہیں نا، جماعت کو بیچ میں نہ لائیں۔ یعنی مریم نواز واضح کر رہی ہیں کہ مقتدر ادارے کے خلاف یہ بیان بازی ان کی اور ان کے والد کی پالیسی ہے، ان کی جماعت کی پالیسی نہیں ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید بھی مریم نواز کے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے رہے ہیں، یہ تک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف تو مفاہمت کی کوشش کرتے ہیں لیکن مریم اس کوشش پر جھاڑو پھیر دیتے۔ شہباز شریف جو تھوڑا بہت شروع کرتا ہے اس کو مریم جھاڑو پھیر رہی ہے۔ یہ گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے۔ آخری شعر پہ کرتا ہوں، یوں رو کے تو اشکوں کی آبرو نہ گوا، گھر کی بات گھر ہی میں رہے تو اچھا ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف ایک بار پھر مقتدر ادارے کے حق میں بیانات دے رہے ہیں۔ تقرریوں اور تبادلوں کے بعد پیدا ہونے والی افواہوں پر وزیر اعظم عمران خان کو الزام دے رہے ہیں۔ ایسا قومی ادارہ جو کہ پاکستان کے دفاع کا ذمہ دار ہے اور اس کی جو قربانیاں ہیں وہ تاریخ اس کی شاہد ہے، مودی اس ادارے کے وقار کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کام نہیں کر سکا جو کہ عمران خان نیازی جو دن رات یو ٹرن مارتے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ان نازک معاملات کو ہینڈل کیا ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اعلیٰ سطح پر ہوئی تقرریوں کے بعد حکومت اور اداروں میں رنجش کی افواہیں تو آج سامنے آئی ہیں، جبکہ مریم نواز شریف نے آزاد کشمیر الیکشن کے دوران کہا تھا کہ عمران خان جس ایک پیج کا ذکر کر رہے تھے وہ ایک پیج نواز شریف نے پھاڑ ڈالا ہے۔ موجودہ تناظر میں 18 جولائی کو کی گئی یہ گفتگو ایک بار پھر وائرل ہو رہی ہے۔ عمران خان کا نواز شریف سے گھبرانا بنتا ہے کیونکہ ایک پیج کا جو یہ راگ الاپتا تھا نا، نواز شریف نے وہ پیج پھاڑ دیا ہے اور ابھی آپ سب کو اس پھٹے ہوئے پیج کے ٹکڑے یوں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے بیان سے بھی اپنی مرضی کے مطلب نکالے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کی کہ پاکستان میں لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، لیڈر ہی نہیں ملتے، لیکن اپنی بات کی وضاحت میں انہوں نے جو مثال پیش کی اس کو مختلف معنی پہنائے جا رہے ہیں۔ خالد بنیر شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو، وہ کبھی جنگ ہی نہیں آ رہے تھے۔ حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا ہوں۔ تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں لیڈرشپ کرائسس ہے، ہمیں تو لیڈر ہی نہیں ملتے۔ جب حکومت سے سول ملٹری تعلقات پر سوال کیا جاتا ہے تو واضح جواب نہیں دیا جاتا، یہاں تک کہ خود کو فوج کا ترجمان کہنے والے شیخ رشید بھی سوال کو فواد چودھری اور پرویز خٹک کے کورٹ میں پھینک۔ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان فوج کا ترجمان ہوں۔ دیکھیں سول ملٹری ریلیشن پہ یا ان کے ہمارے سپوکس پرسن ہے فواد چودھری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں، باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔
سیاسی منظرنامے پر تناؤ کی کیفیت ہے اور مسلم لیگ نون بدستور گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہی ہے، مفاہمت بھی کر رہی ہے اور مزاحمت بھی۔ حالانکہ ملک کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اداروں سے لڑائی کر کے اقتدار تک پہنچنا محال ہے، اقتدار کا حصول مفاہمت کے راستے پر ہی چل کر ممکن ہے۔ کیا اس راستے کا علم نواز شریف جیسے منجھے ہوئے سیاستدان کو نہیں ہے؟ کیا نون لیگ کے لیے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی ترک کرنے کا وقت آ چکا؟ مفاہمت کا راگ الاپ کر اقتدار کے راستے پر چلنے کا وقت آ چکا؟ تجزیہ لیں گے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب محمد مالک صاحب سے۔ مالک صاحب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ یہ ایک دھڑا جو ہے مفاہمت کرتا ہے، دوسرا سیدھی کنفرنٹریشن کر رہا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ملک متحمل ہو پائے گا اس کا؟ علی یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے۔ دونوں فیملی کے جو حصے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں ریلیف ملے، دونوں فیملی کے حصے چاہتے ہیں کہ ہمیں شاید دوبارہ اقتدار میں حصہ ملے۔ اپروچ کا فرق ہے۔ نواز شریف صاحب اور مریم کا خیال یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشر جنریٹ کر کے ہم اپنے لیے جگہ بنا پائیں گے۔ شہباز شریف کا ہمیشہ سے خیال یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کو ایگزسٹ کریں اور آپ کنفرنٹ نہ کریں۔ اب حالات اس تہش پہ پہنچ گئے ہیں کہ جب اب ان میں سے ان کو ایک کا فیصلہ کرنا ہوگا، بیکاز شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے، ان کی فیملی، ان کو بہت زیادہ اب سیریس دوسرے خطرات بھی ہیں۔ میاں صاحب باہر ہیں، میاں صاحب کے بیٹے باہر ہیں، میاں صاحب کے پیسے باہر ہیں، ایک مریم یہاں پہ ہیں۔ مریم ان کو پتہ ہے ایک خاتون ہے، اس پہ گورنمنٹ یا ایڈمنسٹریشن اس طرح نہیں اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی جس طرح ایک مرد پہ آپ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ فزیکل انکارسریشن، فزیکل جیلز وغیرہ، ان کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اور ڈفرینسز اب اس حد تک ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی فیملی کا بھی فیصلہ ہے کہ ہم نے اب نواز شریف کی فیملی کے لیے، نواز شریف کی بات نہیں کر، نواز شریف کی فیملی کے لیے جیل نہیں کاٹنی، اور یہ اب گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ہے۔ اب میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا، وقت آ رہا ہے کہ کون سا بیانیہ کون لے کے کس طرح چلے گا۔ یعنی سروائیول کی جنگ ہو رہی ہے، کوئی لڑ کے کرنا چاہ رہا ہے، کوئی چپ کر کے کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا مالک صاحب، یہ جو ایک حکومتی صفوں میں اضطراب پایا جاتا ہے، اور حالیہ ہم نے دیکھا ہے کہ یوں کہہ لیں کہ تقرریوں کے حوالے سے بھی اور اس کے بعد بھی ایک عجیب سی بے چینی نظر آ رہی ہے اسلام آباد میں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون نہیں ہوگا، اس کا اپوزیشن فائدہ اٹھا سکتی ہے سر، اور خاص طور پہ نون لیگ؟ نہیں، فائدہ تو تب اٹھائیں گے نا اگر لیٹ سے فائدہ کیا ہوگا اگر میں نون لیگ ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت فار ایگزامپل ڈسکشن سے کے لیے کہ جی پرائم منسٹر اور آرمی چیف میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین آ گیا ہے لیٹ سے ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر، فائدہ میں تب اٹھاؤں گا اگر میں ایک آپشن کے طور پہ ایک ناراض آرمی چیف کے سامنے ٹیبل پہ ہوں۔ میں تو اس وقت آپشن ہی نہیں ہوں۔ جو بات کرتے ہیں اگر آپ آرمی چیف ہوں اس ملک کے، اور جو آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں میاں صاحب اور مریم نواز، کیا آپ ان کو آپشن سمجھیں گے ویزاوی عمران خان؟ آپ نہیں سمجھیں گے۔ ہاں، اگر یہ شہباز شریف ہوتا تو شاید آپ آپشن بی بنتے یا آپ آپشن سی بنتے۔ تو فائدہ اٹھائیں گے کیسے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ یہ خود کنفیوژن ہے۔ ابھی پی ایم ایل این یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ کون سی اپروچ انہوں نے لینی ہے۔ یہ 1 اسٹیپ فارورڈ، 2 اسٹیپس بیک اینڈ 3 اسٹیپ سائڈ ویز ہیں۔ دیکھیے ابھی آپ نے حمزہ، آپ ایکسٹینشن کی بات دیکھ لیں، مریم کا بیان آیا میں اس گناہ میں شامل نہیں، حمزہ کا بیان آیا کہ جی یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا، سب کچھ تھا۔ جب دوبارہ بات ہوئی تو حمزہ نے کہا کہ ہم نے کسی ادارے کو کاٹ کے اپنا وزن نہیں بڑھانا، ہم نے اپنا وزن اپنے آپ بڑھانا ہے۔ ادھر وہ نام لے رہے ہیں، ادھر وہ ایک کو ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہیں، یہ فرق بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ چاہتے ہوئے بھی، اگر آج میں مان لوں ان کا بیانیہ کہ جی ڈفرینسز پڑ گئے ہیں اور ایک سمجھ کا فائدہ اٹھانا چاہیے، تو فائدہ تو تب اٹھائیں گے نا اگر ان کی میسج میں کلیئرٹی ہو۔ ان کے تو میسج میں کلیئرٹی کوئی نہیں ہے، یہ تو خود ابھی کنفیوژن کا نشان ہے۔ تو ابھی تو یہ ایک دوسرے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون سا پی ایم ایل کا اصل بیانیہ کیا ہے۔ نوبڈی نوز۔ مالک صاحب ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ اپنے پروگرام میں ایک جملہ اکثر استعمال کرتے ہیں، there is always a method behind this madness۔ یہ ایک چیز آپ کو پتہ ہے، بڑی لے مین یہ ایک اپروچ ہے کہ ہاں اگر آپ کسی سے پھڈا مول لوگے تو کبھی بھی آپ کے حق میں بہتر نہیں سوچے گا وہ۔ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، مطلب مریم صاحبہ کو سمجھ نہیں آ رہی، اگر وہ ریلیف لینا چاہتی ہیں اور سیاست میں ایک مقام حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو ایک ادارے کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کرنا، وہ بھی اس لیول پہ جا کے۔ تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے علی، دیکھیں تجربے کا کوئی نچوڑ نہیں ہے، اور تجربے کے بارے میں کہتے ہیں ایکسپیرینس از دا نیم مین گیو ٹو دا مسٹیکس۔ یہ تجربے سے انسان سیکھتا ہے۔
ان کا خیال تھا پی ڈی ایم بنائی, ان کا خیال تھا پتہ نہیں پی ڈی ایم کیا کرے گی, اور جناب ہم ایک دم اتنا راشن پانی چڑھیں گے. میاں صاحب نے نام لے لی, جیسے آپ کا میں سن رہا تھا کامنٹ, آپ نے کہا جی ایک طرف نام لے لی, انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا, ڈی جی آئی کا نام لیا, ڈی جی سی کا نام لیا, پھر جناب بیٹھ گئے, پھر تھوڑی بہت باتیں چلیں, ان کی بیک ڈور پہ چلیں, وہی بلو ہاٹ بلو کولڈ. اب دوبارہ اب پھر فرسٹریٹ ہوئے ہیں. اب اس دن انہوں نے شوکت صدیقی کا بیان نکال لیا, جس دن پروموشنز ہو رہی تھی ساری, اس دن نام لے لیا. پھر اس دن یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ایک شخص کی اپوائنٹمنٹ ایسی ہوئی تو وہ تھپڑ کے برابر ہوگا قوم پہ اور سب کچھ. یہ امیچورٹی ہے. دس از واٹ یو کال پولیٹیکل امیچورٹی, خاص طور پہ جن انسٹیٹیوشنز کے ساتھ میاں صاحب نے ساری امیچورٹی. مولوی صاحب میں ابھی بات کر رہا ہوں سر, بائی ہوم. مریم کی تو سمجھ میں آ گئی کہ پولیٹیکل امیچورٹی ہو سکتی ہے سر, بٹ پیچھے نواز شریف ہیں اور ساتھ پرویز رشید ہیں, جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کے ایک طرح سے پولیٹیکل مینٹور ہیں. وہ بھی پولیٹیکلی اتنے امیچور ہیں سر کہ وہ گائیڈ نہیں کر پا رہے. جہاں تک پرویز رشید صاحب ہیں, پرویز صاحب ہمیشہ سے بڑے ہارڈ لائنر ہاک رہے ہیں, ان کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ ان کی ہمیشہ ایکسٹریم پوزیشن رہی ہے, اور میں آئی مسٹ گیو ہم کریڈٹ کہ ان کی یہ پوزیشن ہمیشہ سے اپوزیشن میں بھی رہی ہے اور عہد اقتدار کا بھی حصہ رہے ہیں تب بھی رہی ہے, اور کبھی انہوں نے اس کو چھپایا نہیں ہے. اس لیے دیر آر نو سرپرائزز دیئر. میاں صاحب فرسٹریٹ بھی ہوئے میں, کیونکہ میاں صاحب کا خیال تھا کہ شاید یہ باتیں وہاں تک نہیں جائیں گی جہاں تک چلی گئی ہیں. اور ایک چیز میں علی اور شیئر کروں جو میرا اپنا اندازہ ہے, اگین آئی کوڈ بی رانگ. جی جی, جو یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صرف میاں صاحب کے ڈیسیژنز ون وے ہیں, میرا نہیں خیال. اب مریم بھی میاں صاحب کی کئی ڈیسیژنز کو بہت سیریسلی امپیکٹ کرتی ہیں. یہ وہ والی مریم نہیں ہے جو آج سے 2 سال پہلے تھیں کہ میاں صاحب کہیں بیٹھ جائیں, وہ کہیں کھڑے ہو جائیں. بہت سی ڈیسیژنز امپیکٹ کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب میاں صاحب کی گورنمنٹ گری تو پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے, پھر چینج ہوگا کہ نہیں ہمیں شہباز شریف کی ضرورت ہے, وہ پنجاب میں رہیں گے, ہم سینٹر میں شاید خاقان کو لائیں گے. کیا ضرورت تھی پنجاب میں؟ وہ زیادہ ڈیلیور ایز پرائم منسٹر کرتے انٹرم گورنمنٹ کے کہ وہ ریمیننگ 1 ایئر کے کہ وہ پنجاب میں کرتے, کیونکہ فیملی میں بیگم صاحبہ نے اور مریم نے دے میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ شہباز شریف نہیں بنیں گے. یہ ریالٹی ہے, تاریخی حقیقتیں. اب میاں صاحب از ناٹ اسپرنگ چکن اینی مور نا. میاں صاحب اس 70s میں ہیں, اس ایج میں آپ اپنی فیملی پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. مریم از کٹ فرام دا سیم کلاتھ, اس کی بہت آتے ہیں, بہت اسٹائل انہوں نے اپنے والد سے لیا ہوا ہے, وہ زیادہ ریزونیٹ کرتی ہیں مریم اپنے والد کے ساتھ بجائے اپنے صاحبزادوں کے. تو اس لیے اب یہ 2 وے اسٹریٹ ہے. اس لیے مریم بھی جو اپنے والد کی اگریسو سائڈ ہے اس کو زیادہ فیڈ کرتی ہیں, زیادہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اور جو مریم کیمپ ہے علی, وہ ان کے دماغ میں یہ ہے, جو ہم باتیں سنتے ہیں کہ جی یہ بھی آفرز دی گئیں پنڈی میں, لوگ جو گئے انٹرلوکیٹرز تھے جو بات کر رہے تھے کہ جی مریم 2028 کے بعد آ جائیں, ہم کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, مریم 2023 کے بعد آ جائیں. لیکن جو مریم کا کیمپ ہے ایڈوائزرز کا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ 4-5 سال بھی مریم ڈائریکٹلی پاور میں نہ آئیں اپنی پارٹی میں تو پھر شاید ان کو یہ موقع نہ ملے. یہ اس وقت وراثت کی جنگ ہے, اس وقت کوئی اور ایشو نہیں ہے. یہ جو الٹیمیٹلی مریم ہی کی ہے, لیٹ می پوائنٹ اٹ آؤٹ, الٹیمیٹلی مریم کی ہے. لیکن ان کے ایڈوائزرز کا اور ان کا میری اطلاع کے مطابق جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو تاثر یہ ملتا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے گیپ جانے دیا تو شاید یہ دوسری برانچ آف دا فیملی میں چیز چلی جائے گی, واپس نہیں آئے گی. یہ اب وراثت کی جنگ ہے, اب دیکھو کیا ہوتا ہے. اچھا والد صاحب, ایک بڑی عجیب بات ہے, اس پہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. گورنمنٹ کی انکمپیٹنسی بہت سے سیکٹرز میں نمایاں ہے سر. بجائے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے, اور اگر اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ان کے الیکشن کیمپینز میں, ضمنی الیکشنز کی کیمپینز میں ایکسپلائٹ کیا جاتا, بجائے اس کے کہ وہ ایک ادارے کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جس کا اب کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی بھی چیز سے اس طرح سے. تو سر یہ ایک سمپل اپروچ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے تجربے کے مطابق یہ فائدہ دے گی ان کو؟ بیکاز اب جو بھی ہو رہا ہے سر وہ الیکشن کے لیے ہو رہا ہے, 2023 کے الیکشن کے لیے ہو رہا ہے. یہ فائدہ دیتی ان کو, یا پھر جو ابھی اپروچ ہے کنفرنٹریشن کی, آل آؤٹ کنفرنٹریشن کی, یہ فائدہ دے گی؟ ابھی یہ سیلف سروائیول کی. یہ پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے؟ آپ اس کا نام دیکھ لیں, PMLN, آپ JUIF. اسی طرح ہر پارٹی ایک بندے کے نام پہ ہے. اگر وہ ولی خان کی پارٹی ہے تو پہلے ولی خان سے ان کا بیٹا, بیٹے کے بعد اب ان کا بیٹا آگے آ رہا ہے. یہ سارے خان وادے ہیں. ان کے لیے سب سے سپریم چیز ہوتی ہے اپنا سروائیول. اس وقت نواز شریف صاحب کے سامنے سب سے بڑا سروائیول ہے ان کا اپنا,
ان کا اپنا سروائیول اینڈ ریوائیول، مریم کا سروائیول اینڈ ریوائیول، ان کے خاندان کا ہولڈ آن دا پارٹی، ریسٹ از آل سیکنڈری. باتیں یہ ساری کرتے ہیں. آپ ادھر دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی میں ہر کوئی زرداری صاحب ریفرنسز، وہ ان کی بھی پارٹی، ہماری ابھی جو نیب کی اتنی چینجز آئی ہیں، اتنی جو ساری چیزیں آئی ہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیے، جتنی باری بحثیں ہو رہی ہیں سوائے جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان کی پرسیکیوشن اور ان کے بارے میں جو گورنمنٹ کا سو کالڈ انتقام ہے، اس کے علاوہ کوئی لیڈر ان کا بات کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. لگتا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ میاں صاحب کے کیس ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا زرداری صاحب کے ہوں گے ان کے. ہمارا مسئلہ مہنگائی میں مجھے نظر نہیں آتا، اپوزیشن کی باتوں میں لپ سروس ہوتی ہے. مجھے اکانومی کا ایشو نظر نہیں آتا، مجھے لا اینڈ آرڈر کا نہیں آتا، مجھے تعلیم کا ایشو نظر نہیں آتا، ہیلتھ نظر نہیں آتا. لگتا ہے کہ پاکستان بنا اس لیے تھا کہ میاں صاحب حالات ٹھیک ہیں، زرداری صاحب کے حالات ٹھیک ہیں، ولی خان صاحب کے خاندان کے حالات ٹھیک ہیں، تو پھر پاکستان ٹھیک ہے، ورنہ سب ڈوب گیا. دے آر سو پرسنلائزڈ، ان کی پرائرٹی نہیں ہے. جی مالک صاحب، آخری سوال سر، اسٹیبلشمنٹ اور بالخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کے لیے چوائس کیا ہوگی؟ شریف فیملی سپلٹ کر کے وہ چوز کریں گے، اچھا دس از سم ون، شہباز شریف یہ وہ صاحب ہے کہ جو ہمارے ساتھ مفاہمت رکھنا چاہتے ہیں، یہ وہ خاتون ہیں جو کنفرنٹ کرنا چاہتی ہیں، تو کیا وہ ان دونوں کو علیحدہ کر کے چوز کریں گے، یا پھر اوور آل کسی ایک کی وجہ سے پوری نون لیگ کو ہی راندہ درگاہ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں، پہلے تو مجھے علی ایک بات بتائیں، میں سب سے دوستوں سے بات پوچھتا ہوں، فوج سے آپ کے جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ کیا فوج کسی گورنمنٹ کو یہ کہتی ہے؟ اور میں نے خواجہ آصف سے اپنے پروگرام میں پوچھا اور انہوں نے اس پہ میرے سے اگری کیا. میں کہا کیا فوج کسی بھی سویلین گورنمنٹ کو یہ کہتی ہے اسکول نہ بناؤ، معیشت ٹھیک نہ کرو، ہسپتال اچھے نہ کرو، بچوں کو تعلیم نہ دو؟ کوئی نہیں کہتا نا. آپ کی کیا کانفرنٹیشن ہوگی کہ جی انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپس میں کیا چیز آپ نے کرنی ہے، امریکہ کے ساتھ؟ یہ 2-4 کے فارن پالیسی ایشوز ٹائپ ہوں گے نا اس قسم کے. زیادہ کنفرنٹیشن ہوتی کہاں ہے؟ یہ ہوتی، دیکھیں، سبارڈینیشن اور سبجوگیشن. میاں صاحب کو فوج کی سبارڈینیشن نہیں چاہیے، ان کو ایبسولوٹ سبجوگیشن چاہیے. اس طرح نہیں ہوتا. نہ فوج یہ کوشش کرے کہ سویلین گورنمنٹ سبجوگیٹ کرے، نہ ان کو چاہیے.